حج کا چاند افق پہ طلوع ہونے والا ہے۔ مسلمانان عالم اس مہینے کو حج کا مہینہ کہتے ہیں۔ ایک حج پڑھنا چاہوں گا، اس حج کی اہمیت سنانا چاہوں گا۔ تاریخ مورخ نے لکھا 28 رجب کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا، مکہ پہنچے اور بالکل عین حج کے موقع پہ مولا حسین مکہ سے چلے گئے۔ تاریخ نے اس واقعے کو اس انداز سے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا اور مولا حسین حج کے ارادے کو ترک کر کے کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ میں نے جملہ وہ پڑھا ہے جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ بڑی خوبصورت بات، بڑا خوبصورت زاویہ، بڑی خوبصورت جہت، ایک نیا تخیل، ایک نیا عرفان آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ میاں ذیشان صاحب، ہر بندے نے لکھا، ہر مورخ نے لکھا کہ حسین نے اس سال حج نہیں پڑھا۔ مجھے اس واقعے سے اختلاف نہیں کہ ایسا نہیں ہوا، واقعہ ایسا ہی ہے، مجھے جملے سے اختلاف ہے۔ مورخ کو یہ جملہ نہیں لکھنا چاہیے تھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا۔ بھابڑا نہیں، پوری ملت میری آنکھوں کے سامنے ہے، جملہ تبدیل کرنے لگا ہوں۔ اگر جملہ اچھا لگے تو بول کے آپ نے تائید کا حق ادا کرنا ہے۔ مورخ نے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا، جبکہ مورخ کو لکھنا چاہیے تھا کہ اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا۔ اب جو بول سکے وہ ہاتھ اٹھائے، جس کا ہاتھ بنا ہی تائید کے لیے ہے وہ ہاتھ اٹھنا چاہیے۔ قبلہ احسان عزیز صاحب، جس مورخ نے لکھا ہے کہ اس سال فیاض بٹی صاحب اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا، اگر اب بھی ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اپنے حرفوں کا ضامن ہو کے، لفظوں کا ضامن ہو کے، شیعہ قوم کی نوجوان نسل کی نمائندہ خطابت کی حیثیت سے منبر سے یہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، اگر اب بھی کسی بندے کو اعتراض ہو، وہ جسے مانتا ہے اسے اس کی قسم ہے، وہ اپنے مرضی کے مولوی سے مجھے قرآن کی حاشیے پہ صرف اتنا لکھوا کے لا دے کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ اگر مولوی کہے کہ نہیں ہوا تھا، پھر اس مولوی سے پوچھ کیوں نہیں ہوا تھا، جبکہ کعبہ بھی تھا، صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے، رکن یمانی بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، پھر حج کیوں نہیں ہے؟ پھر مولوی ماننے پہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ حج اس لیے نہیں ہوا تھا کہ اس حج میں حسین نہیں تھا، اس حج میں حسین نہیں تھا۔ یہاں سے آخر تک مولوی مان گیا، حج سے بیٹا چلا جائے اللہ حج قبول نہیں کرتا، نماز سے باپ چلا جائے۔ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلام، سارے بولو، مل کے بولو، آخر تک بولو، حیدری۔ اگر حج سے بیٹا چلا جائے، سجاد بھائی، حنیشہ جی، اللہ حج قبول نہیں کرتا، یا تو پھر ہمیں منواؤ کہ ان حاجیوں کا حج ہوا، اگر نہیں ہوا تو کس لیے نہیں ہوا؟ بدن پہ احرام، زبان پہ لبیک اللہم لبیک، سجدہ، قیام، قعود، رکوع، تشہد، سب کچھ، صرف حسین نہیں۔ اس کا مطلب کہ مولوی مان گیا جس عبادت سے یہ نکل جائیں، پیچھے وہ عبادت نہیں رہتی۔ لیکن میں نے پڑھنا ہے امام حسین علیہ السلام کا مکہ سے نکلنا، ایک ایک حرف کا ضامن، ایک ایک جملے کا ضامن، ایک ایک لفظ کا ضامن، کیونکہ یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے، ہمیں وہ بھی سنتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں سنتے، لہذا تنقید کی ہر تیر کو اپنے سینے پہ برداشت کرتے ہوئے میں حقیقی معنوں پہ وکالت کا حق ادا کرتے ہوئے صدا سے دعا لیتے ہوئے قبلہ امام حسین علیہ السلام نے مکہ جب چھوڑا، لوگ کعبے کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں، مولا حسین دور سے
اپنے ساتھیوں کے ساتھ کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. امام حسین کے بدن پہ احرام ہے، پیچھے حسین کا لشکر ہے، دائیں کاندھے کے ساتھ ابوالفضل العباس ہے، بائیں کاندھے کے ساتھ حسن کا پیغمبر ہے، چمکتے ہوئے کعبے کے وارث. یوں کعبہ کی طرف بڑھ رہے تھے. سطر سنیے گا، قدیم عزادار ہے بادشاہ حسین، آپ کی عزاداری قبول کرے. امام حسین نے بالکل خانہ کعبہ کے قریب پہنچ کے مولا حسین نے صرف حضرت عباس کو دیکھا. دیکھنا تھا یا عباس نے مڑ کے لشکر سے کہا حسین کہہ رہے احرام کھولو. حسین نے صرف عباس کو دیکھا. اب میں جملہ تبدیل کرنے لگا. عباس نے حسین کے چہرے پہ وحی الہی کو پڑھا. جو چہرہ امام کو صحیفہ پروردگار سمجھے ایسے کاری کو عباس کہتے ہیں. عباس نے صرف مولا حسین کے چہرے کو دیکھا، ابرو کے اشارے کو سمجھا. حسین نے ساتھیوں سے کہا حسین کہہ رہے احرام کھولو، ہم آج نہیں پڑھیں گے. ایک ساتھی نے بھی عباس سے نہیں پوچھا کہ بالکل کعبے کے قریب کھڑے ہیں حج کیوں نہیں پڑھنا، کیونکہ عباس اور حسین کا لشکر جانتا تھا کعبے کے چکر کاٹنے کو حج نہیں کہتے، حسین کی اطاعت کو حج کہہ دیا. صرف مولا عباس نے کہا کہ حسین چاہتے ہیں. منشاء پروردگار چہرہ حسین پہ نمایاں ہوئی. حسین کے ساتھیوں نے احرام کھولنے شروع کیے. حسین کے قدم کعبے سے ہٹے، بالکل آنکھوں میں منظر آئے تو پھر خطابت کا لطف آئے گا. امام حسین کے قدم ہٹے. امام حسین نے کہا عباس. جی بادشاہ. عباس اگر ہم یوں گئے تو یہ سمجھیں گے شاید حسین کسی خوف سے گئے. میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے تو انہیں بتائے کہ ہم کون ہیں. نوجوان نسل پوری متوجہ ہے. سخی عباس کو مولا حسین نے حکم دیا کہ تو حسین پڑھ. میاں جی اب احسان رضوی صاحب اب عباس نے پڑھنا تھا حسین. عباس نے منبر کا انتخاب کیا. عباس کعبے کی چھت پہ آئے. خانہ کعبہ کی چھت پہ سخی عباس. عباس یہیں پہ نقشہ، یہیں پہ سلام. عباس کعبے کی چھت پہ، حاجی کعبے کے طواف میں. حسین کی دور مسند لگ گئی، مولا مسند پہ بیٹھ گئے. حاجی طواف کر رہے تھے، عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ حاجیوں کا طواف کعبے کا ہو رہا تھا یا عباس کا ہو رہا تھا. سخی حسین ہاتھوں کو سلامت. حاجی کعبے کے طواف میں تھے اور عباس کعبے کی چھت پہ تھے. میں جملہ تبدیل کرتا ہوں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ ایک ایک لفظ کا تعاقب کر رہے ہیں. حاجیوں کی نگاہیں تھی کعبے پہ، کعبے کی نگاہیں تھی غازی پہ، غازی کی نگاہیں تھی حسین پہ. عباس کو حسین نے اشارہ کیا. مولا حسین نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینا شروع کیا. سخی عباس کی سیرت سے 1400 سال سے جتنی کتابیں مولا عباس پہ لکھی جا چکی ہیں، ذکر العباس، صحیفۃ العباس، مودۃ القربہ تک جہاں جہاں سخی عباس کی سیرت لکھی ہے وہاں عباس کا یہ خطبہ ضرور لکھا ہے. یہ خطبہ آج بھی تاریخ میں چمکتے ہوئے چاند کی مانند ہے. سخی عباس کعبہ کی چھت پہ عباس نے خطبہ شروع کیا. عباس نے اپنی انگشت شہادت کو اٹھایا. عباس نے 3 اشارے کیے. عباس نے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو، اشارہ کیا مولا حسین کی طرف، اس کے بابا کے چہرے کی وجہ سے نہیں، ہاتھوں کی وجہ سے نہیں، قدموں کی وجہ سے.
آؤ سارے عزادار مولا عباس سے پوچھے، مولا آپ نے یہ کہا اس کے بابا کی وجہ سے، تو علی آپ کے بھی تو بابا ہیں، آپ یہ کہہ دیتے میرے بابا کی وجہ سے۔ عباس کی عجب نہیں کی آواز ہے، گستاخ نہ بن، جہاں حسین بیٹھا ہو وہاں اپنا فضائل نہیں پڑھا جاتا، اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ اشرف بھائی نکاحیں ہیں عباس کی جانب، عباس کا تعریف اس اللہ کی، ہائے ہائے جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ اگلی سطر جگر سے یوں داد نکلے، عباس کی آواز ہے، من کان بیت الامس اصبح قبلتن، او جاہلو یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ اب جو بول سکے جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو جن کی چھتوں پہ عباس کا علم ہے، عباس کی آواز ہے یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا، یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، جب چاہو جہاں چاہو کتابیں لے کے آنے کے لیے تیار ہوں۔ جملہ سخی عباس کی زبان سے نہ نکلا ہو، آئندہ یہ زبان ممبر پہ بولے نہ، سخی عباس مجھ سے یہ فن چھین لے، یہ خطابت چھین لے، یہ علم چھین لے۔ سخی عباس کعبے کی چھت پہ تھے، لوگ کعبے کا طواف کر رہے تھے، نیاز شان صاحب یوں عباس نے ان رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا، عباس کی آواز ہے، ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو۔ بندے چپ ہو گئے، آؤ حضرت عباس سے پوچھے، مولا تو کنہیں کافر کہہ رہا ہے؟ ان کے بدن پہ احرام ہے، یہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہے، یہ محمد رسول اللہ کے قائل ہے، تو نے کعبے کی چھت پہ انہیں کافر کہہ دیا۔ عباس کہا میں نے انہیں کافر کہہ کے زمانے کو بتا دیا ہے، جن کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو کے کھڑا۔ اے کافرو، اے کافرو، اے فاجرو، اے کافرو، اے فاجرو، اے کافرو۔ کون کہتا ہے کہ عباس لڑا نہیں تھا؟ کون کہتا ہے کہ غازی نے کربل میں جنگ نہیں کی؟ غازی نے مکے میں خطبے کی دھار سے گردنیں کاٹنی شروع کی۔ سخی عباس کی آواز ہے، او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو۔ یہ جملہ کہنا تھا یا نگاہوں نے عباس کا چہرہ دیکھا؟ جتنے غازی کے نوکر بیٹھے ہو، جن کے گھر پہ ضمیر پہ خمیر پہ عقل پہ سوچ پہ سخی عباس کی علم کا سایہ اور پہرا ہے، جو غازی کے مرید بیٹھے ہو، جو عباس کی علم سے رزق شفا صحت اولاد سب کچھ مانگتے ہو، سخی عباس نے آواز دے گا، او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو۔ یہ جملہ کہنے کے بعد عباس کے چہرے کے تیور بدلے، عباس کی صورت میں علی کی صورت نمایاں ہونی شروع ہو گئی، عباس کی آنکھوں میں علی کی آنکھیں آ گئی، عباس کے چہرے میں علی کا چہرہ آ گیا۔ عباس نے پورے جلال میں آ کے کہا، او کافرو فاجرو، تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کا رستہ روکا؟ اگر وہ چاہے کعبہ اوڑ کے حسین کے قدموں میں آ جائے، کعبہ اوڑ کے حسین کے قدموں میں آ جائے۔ اتنا عباس کا کہنا تھا، یا غازی کے جلال کی وجہ سے کعبے کی دیواروں نے کانپنا شروع کیا۔ حسین نے کعبے کو کانپتے ہوئے دیکھا، حسین نے مسجد چھوڑی، حسین تیز قدموں سے چلے، حسین نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ کر روک، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں۔ کعبے کی دیواروں سے آواز آئی، مولا پھر عباس سے کہہ دے چپ ہو جائے۔ اگر یہ بولتا رہا، باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ چاروں دیواریں علی حق 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 علی حق، بولو بولو علی لال کلندر۔ اگر وہ چاہے، کعبہ اس انتظار میں تھا۔ اب جتنے ماتمی عزادار بیٹھے ان کے لیے ایک جملہ پڑھنے لگا، میاں شاہ صاحب خصوصی توجہ، قبلہ احسان رضوی صاحب خصوصی توجہ۔ لوگ سمجھتے تھے کہ حسین کعبے میں حج پڑھنے آئے۔ عمران قاضوی صاحب علم امامت میں تھا کہ میں نے حج نہیں پڑھنا، یہ طے۔ جب مولا کو خبر تھی کہ حج نہیں پڑھنا، پھر مولا حسین نے حج کا انتظار کیوں کیا؟
آج ہمیں پتا چل جائے کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے مجلس ختم ہو جائے گی تو ہم وہ سفر نہیں کرتے.